اور میں نے کلاس کو جوائن کیا. جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہے, یہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ بولو. یہ لبرل لوگ بتاتے ہیں یار کیا ہے یار, یورپ میں ایسا نہیں ہوتا. ایک آدھ بچہ 50 سال کی عمر میں ہوگا, اس کو بھی بہت تمیز وغیرہ ہے, تھینک یو کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو وغیرہ وغیرہ. بھی کیا میں ان کا نقشہ کھینچوں. اب ہماری والدہ کا فوکس کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے وہ جو ان کا فوکس تھا, اسٹڈی وغیرہ وغیرہ, اس سارے فوکس کی ایسی کی. ابھی ایک بچے کو اسکول پہنچایا ہے, 3 مستنڈے ابھی سو رہے ہیں. 3 مستنڈے ابھی سو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کتنی بری پیکنگ ہے نا یہ. جو یہ سوسائٹی کو دیکھے گا کیا بولے گا یار یہ کوئی سوسائٹی ہے؟ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کر رہے ہیں, کیا سوسائٹی ہے یہ؟ Is it called society? تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جو آپ کو وہاں ٹرینوں اور جہازوں میں سکون نظر آ رہا ہے, اور ہمارے جہازوں اور ٹرینوں میں بچوں کی ایک فوج نظر آ رہی ہے, یہ پیکنگ بری ہے لیکن اس کے اندر پیغام بہت اچھا چھپا ہوا ہے. ہم زندہ جیتی جاگتی قوم ہیں. ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ بچے نہیں رہتے, 15-16 سال میں جوان ہو جاتے ہیں. ہم جوانوں کے ملک ہیں, بڈھوں کے کنٹری نہیں ہے. آپ ان ممالک میں دیکھو, یہ جو آپ کو گورے نظر آ رہے ہیں, پوری ٹرین میں 2-4 بچوں کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. یہ 20-25 سال کے بعد بڈھے ہو چکے ہوں گے, اور ان بڈھوں کو پیچھے پالنے والی کوئی نسل نہیں ہے. تو آپ کو ٹرینوں اور جہازوں کی زندگی نظر آ رہی ہے. اس اولڈ ہاؤس میں جاؤ جہاں یہ 10-20 سال کے بعد ریٹائر ہو کے جانے والے ہیں, یہ ساری زندگی ٹرینوں میں نہیں ہوں گے. اس اولڈ ہاؤسز میں جا کے دیکھو ان بڈھوں کا حشر کیا ہو رہا ہے. اور ہم اپنی والدہ کے بڑھاپے کو بھی جانتے ہیں. ہماری ماں نے ہمیں پالنے کے لیے, ہماری ماں, یہ سب مائیں ایسے کرتی ہیں, صرف میری ماں نہیں ہے, سب مائیں ایسے کرتی ہیں, ہمیں پالنے کے لیے انہوں نے 10-15 سال قربانی دی ہے. اس کا آؤٹ پٹ ان کو پوری زندگی ملتا ہے, پھر پوری زندگی ملتا ہے. مجھے یاد ہے میری والدہ بیمار تھیں آخری دنوں میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم 4 بھائی اور بہنیں بھی, تو والدہ کہیں روم میں اکیلی ہو گئیں. کوئی نرس آئی نا, وہ سمجھ رہی تھی ان کے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بہت ہی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی وہ نرس, بڑھیا بڑھیا ایسے کر کے نا. اس کا خیال تھا کہ ہسپتالوں میں کچھ لاوارث بھی بوڑھے ہوتے ہیں, ڈال کے لوگ چلے جاتے ہیں. بہت ہی بدتمیزی سے ہاسپٹل میں نا, بڑھیا کون ہے کیا ہے. وہ بیچاری والدہ کے تو ہوش ہی نہیں تھا ان کو, یعنی سروائکل میں کوئی چوٹ ووٹ لگی تھی, جو دماغ ڈیمیج ہوا تھا ان کا. وہ بول نہیں پا رہی ہیں, اس طرح سے بات کر رہی ہے. ہم 4 بھائی جب پہنچے نا, پورے پلے پلائے 2 دانت کے, میں بھی تھا, میرے بڑے بھائی بھی, ان سے چھوٹے بھائی بھی, اور ہماری بہنیں بہنیں بھی. جب گئے ہیں, اس نرس کا ایٹیٹیوڈ ایک دم چینج ہو گیا. بڑی عزت دینے لگی. بھائی یہ تو پورے پیچھے پورا خاندان ہے, اتنے لمبے ترنگے ان کے بچے ہیں, بیٹے ہیں. اس وقت خدا کی قسم مجھے یہ خیال آیا, عورت کی عزت. حالانکہ میری والدہ سپروائزر ریٹائر ہوئی تھی. جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہو نا, آپ کی ڈگری کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہوتی. عورت کی عزت اولاد سے ہے. جیسا ہی ہم گئے ہیں, میں نے کیونکہ اس نرس کی آواز سن لی تھی, میں نے آنکھیں دکھائیں اس کو, ایک دم اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ ان کی ماں ہے. منہ توڑ دیں گے اگر الٹے طریقے سے بات کی. ماں ہے یہ. تو یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے نا, ظاہر نظر آ رہا ہے نا, ان ملکوں کا جن کو آپ ترقی یافتہ کنٹری سمجھتے ہو, اس ظاہر سے دھوکے میں بولو مت آؤ. کوئی بات نہیں, آج بچہ ماں کو تنگ کر رہا ہے, شور شرابہ کر رہا ہے, کہ کل یہی بچہ ماں کی اس خدمت کو یاد کر کے ماں کو پالے گا. اور ہمارے مذہب میں اللہ کے بعد کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ ماں اور باپ کا. ماں اور باپ کا حق ہے. اور یہ جو تمہیں ان ملکوں کی ترقی نظر آ رہی ہے نا, یہ اب دھڑام سے نیچے گرنے والی ہے, کیونکہ بہت مذاق ہو گیا. صحیح ہے نا, بہت انجوائے کر لیا, نئی نسل پیدا نہیں کی ہے. شہروں کے شہر, ملکوں کے ملک ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو مجھے اور آپ کو وہ لوگ ویزے دے رہے ہیں, دبا کے جاؤ ہمارے ملک میں, آؤ ہمارے ملک میں. کیوں؟ بندہ نہیں ہے ان کے ملک میں. شارٹ مارکیٹ سے وہ سارے جو ٹرینوں میں مطالعہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے نا, ٹھش پیش لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے 10-15 سال کے بعد پروگرام بڑھ گیا, یہ گئے, ختم. ہر شعبے میں انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی پوری دنیا میں گھس گئے ہیں, آبادی زیادہ ہے.
تو ہم اپنے ملکوں میں بھی اسٹرانگ اور ان کے ملکوں میں بھی کون اسٹرانگ ہوگا؟ ہم ہوں گے. اس لیے یہ لبرل سیکولر لوگ جو تمہیں الو بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ، وسائل نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، تمہیں نیچر سے ہٹا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس زمین کی کمی ہے اسپیس کی، نہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ہمارے پاس اگر کمی ہے ایماندار حکمرانوں کی کمی ہے، ہم پہ کرپٹ لوگ مسلط ہیں. ایسے میں میرے بھائی ہمارے پاس دو ہی چیزیں پازیٹو ہیں، ایک مذہب اور ایک آبادی. یہ دو چیزوں کو بھی ختم کر دیا تو ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا. مثال کے طور پر ہماری والدہ کے بچے نہ ہوتے یا ایک آدھ ہوتا، ساری ذمہ داری ایک پہ آتی. پاکستان میں اولڈ ہاؤس ہوتے، گورنمنٹ کے ہوتے، بوڑھے لوگ اولڈ ہاؤس میں جا کے رہتے، ان کو وہ عزت ملتی جو گھر میں اولاد سے ملتی ہے؟ جواب دو نا، بولو بھائی. نہیں ملتی. اور ہمارے اولڈ ہاؤس گورنمنٹ بناتی. گورنمنٹ نے اسکولوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے، اولڈ ہاؤسز کا حشر اس سے زیادہ برا ہوتا. اس لیے ان دو چیزوں پہ فخر کرو، ایک مذہب پہ اور ایک بڑھتی ہوئی آبادی پہ. یہ ہمارا سرمایہ ہے. اسلام دین فطرت ہے، نیچر کا دوسرا نام ہے. اسلام آپ کو نیچر کے اگینسٹ جانے کی اجازت نہیں دیتا. نیچر آپ سے اولاد کی کثرت چاہتی ہے. کیوں؟ اس کی میں ایک دلیل دے کے بس ٹاپک کو چینج کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. نیچر آپ کو بھوک کیوں لگاتی ہے بتاؤ؟ تاکہ آپ اوائڈ کرو یا کھانا کھاؤ؟ بولو نا. بھوک اس لیے لگاتی ہے تاکہ کھاؤ. کھلانے کے بعد اس کا سائنٹیفکلی جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ خون بنتا ہے باڈی میں. یہی ہوتا ہے نا. اس باڈی میں خون بننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طاقت آتی ہے، آپ زندہ رہتے ہو. یہی ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں کھاؤ نہیں، فطرت سے لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ وہ کھانا چھوڑ دو ہیں. یا اگر کوئی کہے کھاؤ مگر خون نہ بننے دو، صحیح ہے، تو یہ بھی فطرت سے جنگ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے برے نکلیں گے؟ برے. یاد رکھو جس طرح فطرت نے بھوک لگائی ہے اسی طرح فطرت نے لڑکا لڑکی کے بالغ ہوتے ہی دونوں میں شہوت پیدا کی ہے. یہ شہوت دبانے کے لیے نہیں بلکہ دونوں کو ملانے کے لیے پیدا کی ہے. اور دونوں کے ملاپ کا جو نتیجہ نکلتا ہے، یہ نتیجہ مولوی نہیں نکال رہی ہے، فطرت نکال رہی ہے. وہ نتیجہ اولاد کی صورت میں ہے. آپ یا تو دونوں کو ملنے نہیں دے رہے بالغ ہونے کے بعد، جلدی شادی نہیں کرنے دے رہے، تو بھی فطرت انتقام لے گی. وہی ہومو سیکسولیٹی پھیلے گی جو یورپ اور ان ملکوں میں پھیل چکی ہے. جمشید کی شادی غفار سے، غفار کی شادی وسیم سے، یہ چل رہا ہے وہاں پہ. یا زنا پھیلے گا، حرامی بچے پیدا ہوں گے، بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں گے. سوسائٹی کی ایسی کی تیسی نسل بڑھ گئی، خاندانی نظام تباہ. تو آپ کو نہ ان کو ملنے سے روکنا ہے، اور اس ملاپ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد. جیسے کھانا کھاؤ گے نتیجے میں خون بنے گا، مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اولاد پیدا ہوتی ہے. تو ملنے سے روکو گے تو بھی نیچر کی بغاوت، اولاد پیدا کرنے سے روکو گے تو بھی نیچر کی بغاوت. سزا ملے گی. وہ سزا، دو سزائیں فوراً ملتی ہیں. پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ آپ کی نسل آہستہ آہستہ، آپ کے ملک میں جوانوں کا ریشو کم، بڈھوں کا ریشو زیادہ، کھانے والے زیادہ، کھلانے والے کم. سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو نکل چکا ہے ان ملکوں میں، تبھی وہ لوگ نسل بڑھانے کی تحریکیں چلا رہے ہیں. دوسرا نتیجہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ فوری نکلتا ہے. لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ جائے گا، لڑکوں کا کم ہو جائے گا. یہ تو فوری. کیوں؟ جب آپ نے لگا دیا لوگوں کو 2 بچے ہی اچھے، تو ہر شخص کو ان 2 بچوں میں ایک بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو، جواب دو مجھے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب جس کے ایک بیٹا ہو گیا وہ تو دوسرے پہ بند کرا دے گا. جس کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹے کی لالچ میں دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی. تو بیٹے تو 1 یا 2 سے زیادہ نہیں بڑھیں گے اس سوسائٹی میں، بیٹیاں 8-8 10-10 بھی ہو جائیں گی. تو یہ جو قدرت کا بنا ہوا ریشو ہے جو نیچرل ہے، لڑکے اتنے ہونے چاہیے، لڑکیاں اتنی ہونی چاہیے، اس ریشو میں توازن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ آپ کہہ سکتے ہو چائنا اور انڈیا میں تو 2 بچوں کی پالیسی ہے، وہاں تو لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم ہیں. مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ وہاں بھی لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے ان کو. اگر وہ قتل کرنا چھوڑ دیں، بھرمار ہوتی وہاں لڑکیوں کی. وہ تو ظلم کر رہے ہیں. یہ تو انہوں نے ریشو پہ کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ نکال لیا کہ لڑکیوں کو قتل کیا جائے. تو یہ طریقہ ظالمانہ نہیں ہے کیا؟ ہم کر سکتے ہیں یہ؟ تو اس لیے اس کو بے لگام چھوڑا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو بے لگام چھوڑ دیں تو یہ ہو جائے گا. بھائی قدرت نے خود لگام دی ہوئی ہے. قدرت غافل تھوڑی ہے، اللہ غافل تھوڑی ہے. اللہ نے خود لگام دی ہوئی ہے. ایک قدرت کی، آپ اگر چاہتے ہو میرے 12 ہو جائیں، ایسے تھوڑی ہو جائیں گے آپ کے 12. یہ تو قدرت کی طرف سے خود بہت ساری
بہت ساری قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ آپ کرنا بھی چاہو تو نہیں ہوگا. تو یہ قدرت کا کام ہے, قدرت پہ چھوڑ دو. اللہ کا کام ہے, اللہ پہ چھوڑ دو. ان دانشوروں کی باتوں میں آ کے اپنی خوشیوں کو آگ مت لگاؤ, اپنے گھروں کو بے آباد مت کرو. دیواریں دیکھ دیکھ کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. خدا کی قسم